الحمدللہ ابھی جس مزار شریف پر ہماری حاضری ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک بڑا ہی رتبہ رکھنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں خاص 10 صحابہ جن کی سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ عظمت و رفعت ہے، اور وہ ہے عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جن کو دنیا میں ہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی، اسی سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جانے لگا۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیسا ہوگا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا بعض لوگوں کی کچھ پسند ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایک کمرہ جو ہے نا وہ درہم و دینار سے بھرا ہو اور میں راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ کسی نے کہا کہ ایک کمرہ جو ہے نا وہ غلے سے بھرا ہوا ہو اور میں جو بھوکے ہیں ان کو کھلا دوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ کاش ایک کمرہ بھرا ہوا مجھے ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا مل جائے۔ یعنی کتنی کمال شخصیت ہوں گی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، کمال درجے کا تقوی، پرہیزگاری، سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام جب زخمی ہوئے تو کڑیاں کچھ پھنس گئی تھیں نبی پاک علیہ السلام کی جسم انور میں، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام زخمی ہو گئے تو آپ تڑپ اٹھے، آپ فوراً دوڑے پہنچے اور اپنے دانتوں سے کڑیوں کو پکڑ کر باہر نکالا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ان کے اخلاق میں کوئی کلام نہیں ہے۔ بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمر میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی عمر مبارک 67 سال کی تھی، یعنی 67 ایئرس کی تھی۔ آپ کی ایک کرامت ہے کہ اسکندر شہر میں جو ہے نا آپ تشریف لے گئے، قلعے کو جو ہے وہ جو کفار نے قبضہ کیا ہوا تھا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنے جو ہمراہ جو ہے وہ جنگجوؤں کو لے کر گئے۔ اچھا کئی دن ہو گئے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کر کے کہا جو کفار کا لشکر تھا ان سے کہ ہمارے لشکر میں اب بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ اگر وہ قلعے کی دیواروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر صدا بلند کر کے ان کو پکاریں تو یہ قلعہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قلعے کی طرف ہاتھ اٹھایا، ہاتھ بلند کیا، اشارہ کیا، نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر، اور اتنی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ قلعہ زمین کے اندر دھس گیا۔ جو کفار، جو دشمنان اسلام قلعے کے اندر محصور تھے، محفوظ تھے، وہ آن کی آن میں قلعے کے دھنس جانے کے بعد کھلے میدان میں آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جو ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلا اور پھر اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایسے ہیں اللہ والے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ریحان بھائی آپ کو بھی ولاگ میں لے لیا ہوں میں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں اور دعا کرنی ہے آپ نے۔ یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے آپ کا نام آتا ہے، اور یہی صحابی عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے بھی ہیں۔ تو یوں آپ جو ہے آپ حضرات نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں۔ آپ نے اس ماحول میں دعوت اسلام کو لبے کہا کہ جب ان کے مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، تو اسلام لانے والوں میں آپ کا 11واں نمبر عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانے والوں میں 11واں نمبر ہے۔ اور ہجرت ثانیہ یعنی جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں حبشہ روانہ ہوئے، اور وہاں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ آ کر غزوہ احد میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ تو حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے بہت سے غزوات میں شرکت کی، آپ صاحب ہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے آپ کو کہا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو ہے وہ اسلام لانے والے، اور پھر حضرت سیدنا عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اچھا، جب آپ جو ہے حبشہ سے واپس مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ وہ وقت تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ بدر سے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی، دیگر غزوات میں کامیابی حاصل کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انداز محبت یہ ہوا کرتا تھا، کبھی چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، کبھی چلتے چلتے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں جو ہے ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ سے بڑا اسٹیٹس تو کسی کو بھی نہیں مل سکتا۔ آج اگر ہمیں دنیا میں کوئی اسٹیٹس ملتا ہے تو ہم اپنے سے چھوٹے والوں کو جو ہے نا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، میں پہلے سلام کیوں کروں، جو ہے نا یہ مجھے سلام کرے، یہ مجھے سر کہے، میں ان سے پیار سے کیوں بات کروں، اگر میں ان سے پیار محبت کے ساتھ بات کروں گا تو زیادہ فری ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ذہن و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ حسن اخلاق سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے نا، کبھی بھی آپ اس کا نقصان نہیں اٹھائیں گے، بنائیں گے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اور یہی جو ہے نا وہ نیکی ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حسن اخلاق عمل کا سب سے وزن دار عمل ہوتا ہے۔ This is Uncle Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeah? This is تو میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ناظرین کرام، ابھی اس وقت موجود ہیں ہم مقام صاحب جلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، اور یہاں پہ میں جوائن کیا ہے دوبارہ ریحان بھائی نے۔ کیسے ہیں ریحان بھائی، ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو یہاں پر جو ہے نا ابھی فل جو ہے نا تقریباً ہمارے ساتھ جو ہے نا تقریباً 6-7 گاڑیاں ہیں یہاں کی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ رحمان بھائی، چلیں رحمان بھائی اندر چلیں، امام صاحب بھی دیکھنے کیا بولتے ہیں۔ اور یہاں کا یہ ہے وہ اندر مسجد ہے، چلیں اندر چلتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ باہر کا منظر ہے، آپ یہ اندر جاتے ہیں۔ مندر چاہے میں نے تو امام اعظم ایک ہی راوی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی علمی شخصیت، اور یہ آپ کے جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی کے شہزادے ہیں حضرت عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں یہاں پر ہمیں ایک ہی حاضری میں 2 مزارات کی حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان قدموں کی برکتوں سے اللہ پاک
ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہمیں بھی علم دین کے خزانے سے اس کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ فرمائے۔ یہاں پر میں ایک دعوت آپ کو پیش کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ مدینے سے نا، عرب شریف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مزار شریف دیکھیں کہاں ہے؟ آپ کا بھی اور آپ کے صاحبزادوں کا بھی، آپ کے بچے تو ادھر تھے نا، آپ کی فیملی تو ادھر تھی نا، اتنی مسافت ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ فلائٹ کا سفر تھا، کہ پیدل سفر تھا، کہ اونٹوں کا سفر تھا، کہ گھوڑوں کا سفر تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلے تھے، ان کو بہت آگے فرمایا سب سے بڑھ کر خاطر نکلے تھے، ان کو آتا تھا پھر بھی سکھانے نکلے، ہمیں آتا نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے گھر کو نہیں چھوڑ پاتے۔ جی تو میرے عزیز ناظرین، ابھی اس وقت جو ہے میں اپنے بلاگ کو اینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری جو ہے زیارت وہ اینڈ ہو گئی ہے، مغرب ہونے والی ہے، اب نکلتے ہیں ہم اپنے گھر کی طرف۔ اور آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کمنٹس لائک ضرور کیے گا، کمنٹس کر کے مجھے اظہار ضرور بتائیے گا، اور اس میں کوئی غلطی ہوئی تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔